فرمائیے، صدر نے کہا۔ جناب، اگر اسٹور تباہ ہو جاتا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ بواجہ پہاڑیوں میں فوج اور انٹیلیجنس کی موجودگی کا کوئی جواز باقی نہیں رہتا۔ اگر فوج اور انٹیلیجنس ویسے ہی وہاں رہی تو عمران لامحالہ سمجھ جائے گا کہ اس سے نقلی اسٹور تباہ ہوا ہے۔ ریکھا نے کہا، اس کا مطلب ہے کہ وہاں سے فوج اور انٹیلیجنس فوری طور پر ہٹا لی جائے۔ نہیں مادام ریکھا، ایسا ممکن نہیں ہے۔ اس طرح تو ہم اسے کھلی چھٹی دے دیں گے۔ اس قدر اہم پروجیکٹ کو اس صورت میں حالی نہیں چھوڑا جا سکتا۔ صدر نے جواب دیتے ہوئے کہا، اس کی ضرورت ہی نہیں ہے جناب، اس مشن کو مکمل ہونے میں صرف چند روز باقی رہ گئے ہیں، اس کے بعد ویسے ہی یہ مشن مکمل ہو جائے گا۔ وزیر اعظم نے جواب دیا، ٹھیک ہے، بلکہ میرے خیال میں اب اس اسپیشل اسٹور کو زیر سخت نگرانی کی ضرورت ہے اور خاص طور پر اس خفیہ راستے کو تلاش کرنے کی، اور میری رائے کے مطابق اس سلسلے میں سیکرٹ سروس وہاں اس راستے کی تلاش میں بھیج دیا جائے۔ صدر نے کہا، میں تیار ہوں جناب، اور مجھے یقین ہے کہ میں نہ صرف اس راستے کو تلاش کر لوں گا بلکہ عمران اور اس کے ساتھیوں کا خاتمہ بھی کر دوں گا۔ شاغل نے فوراً مسرت بھرے لہجے میں کہا، ٹھیک ہے جناب، آپ کی رائے بہتر ہے کہ بلکہ اب تو میرا خیال ہے کہ ملٹری انٹیلیجنس کو بھی سیکرٹ سروس کے تابع کر دیا جائے۔ وزیر اعظم نے کہا، جناب، اگر عمران کو اصل اسٹور کا علم ہو بھی جائے تو وہ پہلے اس راستے سے آنے کی کوشش کرے گا، اور اگر یہ راستہ تلاش کر بھی لیا گیا تو وہ دوسرے راستے سے آنے کے لیے استعمال کرے گا، کیونکہ بہرحال وہ مشن مکمل کیے بغیر پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے۔ اسی لیے میری تجویز ہے جناب کہ اس وادی کے چاروں طرف کی پہاڑیاں چاروں ایجنسیوں کے حوالے کر دی جائیں تاکہ حتمی طور پر عمران اور اس کے ساتھیوں کا خاتمہ کیا جا سکے۔ مادام ریکھا نے کہا، یہ بھی اور مناسب تجویز ہے۔ اس طرح جس ایجنسی سے بھی غلطی ہوگی وہ ذمہ دار بھی رہے گی۔ صدر نے کہا، یہ سر، تو پھر میں اس معاملے کو طے کر دیتا ہوں۔ شمالی پہاڑی جس میں اسٹور ہے وہ راستہ بھی یقیناً وہی ہوگا، اسے سیکرٹ سروس کی تحویل میں دے دیا جائے تاکہ سیکرٹ سروس دونوں کام کر سکے۔ جنوبی پہاڑی کو پاور ایجنسی، مشرقی پہاڑی کو بلیک فورس اور مغربی پہاڑی کو ملٹری انٹیلیجنس کی تحویل میں دے دیا جائے، وزیر اعظم نے کہا، اور صدر نے فوراً ان کی تجویز کو منظور کر لیا۔ اس کے بعد فوراً ہی یہ میٹنگ ختم کر دی گئی۔ عمران صاحب، جوزف کو دیکھیے، اسے کیا ہو رہا ہے؟ اچانک صفدر نے کہا تو عمران چونک کر جوزف کی طرف مڑا اور اس کے چہرے پر یکلہت انتہائی پریشانی کے تاثرات نمودار ہو گئے۔ ویری بیڈ، اس کی حالت بگڑ رہی ہے، گولیوں کا زہر پھیل رہا ہے، اب انہیں فوری طور پر کسی ہسپتال شفٹ کرنا پڑے گا ورنہ۔ عمران نے تیز لہجے میں کہا، پر میڈیکل باکس سے اس نے ایک اور انجیکشن تلاش کر کے جوزف کو لگا دیا۔ یہاں اسٹریچر تو نہیں ہے، پھر کس طرح انہیں لے جایا جا سکتا ہے؟ صفدر نے بے چین سے لہجے میں کہا، ان کے زخموں کی حالت ایسی ہے کہ انہیں اٹھا کر نہیں لے جایا جا سکتا۔ عمران نے کہا، جناب، اگر آپ حکم دیں تو میں واپس جا کر اسٹریچر وغیرہ کا بندوبست کروں۔ دھیرج سنگھ نے کہا، نہیں، اتنا وقت نہیں ہے ہمارے پاس، اسی لیے اب مجبوری کے عالم میں رسک لینا پڑے گا، انہیں اٹھا کر لے چلو۔ چلو اٹھو، عمران نے کہا، اور اٹھ کھڑا ہوا۔ پھر دو آدمیوں نے مل کر ایک ایک کو اٹھایا اور تیزی سے واپس چل پڑے۔ جوانا بھی دوبارہ نیم گشی کی حالت میں چلا گیا تھا، جبکہ ٹائیگر کو ابھی تک ہوش نہ آیا تھا۔ احتیاط کی وجہ سے وہ زیادہ تیز بھی نہ چل سکتے تھے، لیکن اس کے باوجود جس حد تک ممکن تھا وہ تیزی سے قدم اٹھا رہے تھے۔ عمران صاحب، فاصلہ تو کافی زیادہ ہے اور اس قدر فاصلہ اس حالت میں طے نہیں کیا جا سکتا، کافی وقت لگ جائے گا۔ صفدر نے کہا، تو پھر کیا کریں؟ دوسری بھی تو کوئی صورت نہیں ہے، عمران نے بے بسی سے ہون کاٹتے ہوئے کہا، اور صفدر خاموش ہو گیا۔ ظاہر ہے وہ کیا کہہ سکتا تھا، راستے میں کئی جگہ انہیں سانس لینے کے لیے رکنا پڑا، لیکن صورتحال تیزی سے خراب تر ہوتی جا رہی تھی۔ ان تینوں کی حالت کافی بگڑ گئی تھی اور ابھی ایک چوتھائی فاصلہ بھی طے نہ ہو سکا تھا۔ لٹا دو انہیں یہاں، اب مجھے کچھ اور سوچنا پڑے گا، اچانک عمران نے کہا، اور ان تینوں زخمیوں کو زمین پر احتیاط سے لٹا دیا گیا۔ اس وقت وہ قدرتی کریک میں موجود تھے، یہاں سے کوئی راستہ باہر جاتا ہو کسی پہاڑی پر۔ اب ہم اس وادی سے باہر آ گئے ہیں، اسی لیے باہر درختوں کی لکڑیوں کی مدد سے اسٹریچر بنائے جا سکتے ہیں۔ عمران نے کہا، جناب، ایک راستہ ہے، وہاں سے ہم ہیلی کاپٹر کے ذریعے اسلحہ وغیرہ اندر لا سکتے ہیں اور لاتے رہتے ہیں، وہ ذرا آگے ہے۔ دھیرج سنگھ نے کہا، ہیلی کاپٹر مل جائے، کیا سردار موہن سنگھ اس کا فوری بندوبست کر سکتا ہے؟ عمران نے چونک کر کہا، جی ہاں، آپ سردار صاحب سے بات کر لیں، ان کے ہاتھ بے حد لمبے ہیں، وہ ضرور بندوبست کر لیں گے۔ دھیرج سنگھ نے کہا تو عمران نے جیب سے ایک چھوٹا سا جدید ساخت کا ٹرانسمیٹر نکالا اور تیزی سے اس پر موجود فریکوینسی ایڈجسٹ کرنے لگا جو اس ٹرانسمیٹر کی تھی، جو سردار موہن سنگھ کے خفیہ اڈے پر موجود تھا۔ یہ چھوٹا سا ٹرانسمیٹر بھی عمران نے اس اڈے سے ہی لیا تھا۔ ہیلو ہیلو عمران کالنگ سردار موہن سنگھ، اوور۔ عمران نے بٹن دبا کر بار بار کال دینا شروع کر دی۔ یس موہن سنگھ اٹینڈنگ یو، اوور۔ چند لمحوں بعد ٹرانسمیٹر سے سردار موہن سنگھ کی آواز سنائی دی، اور تم سے براہ راست بات ہو گئی، گڈ، اوور۔ عمران نے مسرت بھرے لہجے میں کہا، میں کام کے سلسلے میں یہاں اڈے پر ہی موجود تھا۔ دوسری طرف سے سردار موہن سنگھ نے کہا، ہمارا مشن مکمل ہو چکا ہے، لیکن ہمارے 3 ساتھی شدید ترین زخمی ہیں۔ میں نے تمہارے ہاتھ اڈے پر موجود میڈیکل باکس کی مدد سے ان کے جسموں سے گولیاں تو نکال دی ہیں، لیکن شاید کوئی گولی ابھی اندر ہے یا پھر ان کا زہر ان کے خون میں شامل ہو گیا ہے، اسی لیے ان کی حالت تیزی سے بگڑتی جا رہی ہے اور اس عمارت تک کا راستہ بھی بے حد طویل ہے۔ پھر انہیں فوری طور پر کسی ایسے ہسپتال بھی پہنچانا ہے جہاں ان کا فوری علاج ہو سکے۔ دھیرج سنگھ نے بتایا ہے کہ یہاں قریب ہی کوئی ایسا راستہ ہے جہاں سے ہیلی کاپٹر کی مدد سے اسلحہ وغیرہ اس اڈے میں لایا جا سکتا ہے۔ کیا تم فوری طور پر کسی بڑے ہیلی کاپٹر کا بندوبست کر سکتے ہو جس راستے پر پہنچ سکے؟ اوور۔ عمران نے کہا، بالکل ہو سکتا ہے، بلکہ ہسپتال کا بھی بندوبست ہو سکتا ہے، آپ دھیرج سنگھ سے میری بات کرائیں، اوور۔ دوسری طرف سے سردار موہن سنگھ نے کہا، جس پاس میں دھیرج سنگھ بول رہا ہوں، اوور۔ دھیرج سنگھ نے ٹرانسمیٹر عمران کے ہاتھ سے لیتے ہوئے کہا، کس پوائنٹ کی بات کر رہے ہو؟ اوور۔ سردار موہن سنگھ نے پوچھا، پوائنٹ 3 کی جناب، اوور۔ دھیرج سنگھ نے کہا، اوکے ٹھیک ہے، اس پوائنٹ پر زخمیوں کو لے آؤ، میں زر سنگھ کو کال کر کے کہہ دیتا ہوں، وہ پوائنٹ 3 پر فوری ہیلی کاپٹر لے کر پہنچ جائے گا، تم نے ان زخمیوں کے ساتھ جانا ہے اور انہیں سردار پرتاپ سنگھ کے خفیہ ہسپتال میں پہنچانا تمہارا کام ہے۔ میں سردار پرتاپ سنگھ کو بھی کہہ دیتا ہوں کہ وہ زخمیوں کے فوری علاج کی تیاری کر لیں، اوور اینڈ آل۔ دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ دھیرج سنگھ نے ٹرانسمیٹر آف کر کے عمران کو واپس کر دیا۔
آئیے جناب ابھی ہمیں تھوڑا آگے جانا ہوگا، دھیرج سنگھ نے کہا، اور عمران نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے ٹرانسمیٹر واپس جیب میں رکھ لیا۔ پھر ایک بار پھر زخمیوں کو پہلے کی طرف اٹھایا گیا، پھر وہ سب تیزی سے آگے بڑھنے لگے۔ ہیلی کاپٹر کیسے یہاں تک آئے گا؟ یہاں پہاڑیوں پر تو اسے ہٹ نہ کر دیا جائے گا۔ اچانک عمران نے خیال آتے ہی چونک کر دھیرج سنگھ سے کہا، اپنے زخمیوں کی تیزی سے بگڑتی ہوئی حالت دیکھ کر حقیقتاً عمران بھی ذہنی طور پر اپسیٹ ہو رہا تھا۔ جناب فکر مت کریں، یہاں ملٹری کے تحت ایک ایمرجنسی ہسپتال قائم ہے، اس میں ایمبولینس ہیلی کاپٹر بھی ہیں، اور زور سنگھ اس ایمبولینس ہیلی کاپٹر کا ہی پائلٹ ہے، وہ ہمارا آدمی ہے، دھیرج سنگھ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ لیکن پھر تو زخمیوں کو اس ہسپتال میں لے جانا ہوگا، اور تم جانتے ہو کہ ان کی گمشدگی کے بعد باہر کی کیا صورتحال ہوگی، عمران نے قدرے تلخ لہجے میں کہا۔ ایسی بات نہیں جناب، سردار موہن سنگھ ہر بات کو سمجھتے ہیں، وہ زور سنگھ کو سمجھا دیں گے، اسی لیے انہوں نے خفیہ ہسپتال کا نام لیا ہے۔ یہ ہسپتال باواڑی میں ہے اور یہاں صرف کیمپ ہے، کسی شدید زخمی کو یہاں کیمپ میں نہیں لے جایا جا سکتا، بلکہ فوجی ہسپتال میں لے جایا جاتا ہے۔ زور سنگھ زخمیوں کو فوجی ہسپتال لے جانے کے بجائے انہیں خفیہ ہسپتال پہنچا دے گا اور کسی کو پتہ بھی نہ چلے گا، دھیرج سنگھ نے جواب دیا، اور عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر واقعی وہی ہوا جیسے دھیرج سنگھ نے بتایا تھا۔ ٹائیگر جوزف اور جوانا بغیر کسی رکاوٹ کے بڑے ایمبولینس ہیلی کاپٹر میں سوار ہو کر بواجہ پہاڑیوں سے تقریباً 60-70 کلومیٹر دور ایک بڑے شہر باواڑی میں بنے ہوئے سنگام تنظیم کے خفیہ ہسپتال میں پہنچ گئے۔ عمران اور اس کے ساتھی بھی دھیرج سنگھ کے ساتھ اس ہیلی کاپٹر میں سوار ہو گئے تھے۔ گو انہیں اس راستے میں کھڑا ہونا پڑا کیونکہ بیٹھنے کی جگہ نہ تھی۔ ہسپتال خاصا بڑا تھا جو کام سے ہسپتال کے نیچے تہھانے میں بنایا گیا تھا۔ جب عمران اور اس کے ساتھی زخمیوں کو لے کر وہاں پہنچے تو دھیڑ عمر ڈاکٹر پرتاپ سنگھ ان کے استقبال کے لیے پہلے سے تیار کھڑا تھا۔ پھر تینوں زخمیوں کو بڑے آپریشن روم میں لے جایا گیا اور ڈاکٹر پرتاپ سنگھ نے 4 جونیئر ڈاکٹروں کی مدد سے انہیں سنبھال لیا، جبکہ عمران اپنے ساتھی اور دھیرج سنگھ کے ساتھ ڈاکٹر پرتاپ سنگھ کے آفس میں بیٹھ گئے۔ عمران اور اس کے ساتھیوں کے چہرے پریشانی کی وجہ سے سکڑ سے گئے تھے، کیونکہ یہاں تک پہنچتے پہنچتے ان تینوں کی حالت پہلے سے زیادہ خراب ہو گئی تھی، اور ڈاکٹر پرتاپ بھی زخمیوں کی حالت دیکھ کر خاصا پریشان سا لگ رہا تھا۔ ڈاکٹر پرتاپ سنگھ بے حد قابل آدمی ہے جناب، آپ بے فکر رہیں، دھیرج سنگھ نے عمران کے چہرے پر بے پناہ پریشانی کے تاثرات دیکھتے ہوئے کہا، تو عمران نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔ مجھے اللہ تعالیٰ کے کرم پر مکمل یقین ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اور صفدر اور دوسرے ساتھی حیرت بھرے انداز میں عمران کو دیکھنے لگے۔ عمران کی جو حالت اس وقت ہو رہی تھی اسے دیکھ کر تو کسی کو یقین ہی نہ آ رہا تھا کہ یہ وہی عمران ہے جس کے چہرے پر مسکراہٹ اور آنکھوں سے شرارت کی پھلجھڑیاں ہر وقت چھوٹتی رہتی تھی۔ ڈاکٹر پرتاپ کی واپسی تقریباً 3 گھنٹوں کے بعد ہوئی تو عمران اور اس کے ساتھی چونک پڑے۔ کیا ہوا ڈاکٹر صاحب؟ عمران نے بڑے بے چین سے لہجے میں پوچھا۔ آپ فکر نہ کریں جناب، آپ کے ساتھی اب ہر قسم کے خطرے سے باہر ہو چکے ہیں، ویسے بھی پہلے انہیں کسی ہسپتال میں لے جایا گیا تھا، ڈاکٹر پرتاپ سنگھ نے اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ کسی ہسپتال میں لے جایا جا سکتا تو اتنی پریشانی کس بات کی تھی؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ڈاکٹر صاحب، عمران صاحب نے اسپیشل پوائنٹ پر موجود میڈیکل باکس کی مدد سے ان زخمیوں کا خود علاج کیا تھا، دھیرج سنگھ نے کہا۔ عمران صاحب نے ڈاکٹر پرتاپ سنگھ نے چونک کر عمران اور اس کے ساتھیوں کی طرف دیکھنے لگے۔ میرا نام علی عمران ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، تو ڈاکٹر پرتاپ سنگھ بے اختیار کرسی سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ آپ سر رحمان کے صاحبزادے تو نہیں ہیں؟ وہ پاکیزہ کے سینٹرل انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر پرتاپ سنگھ نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ سر رحمان نہیں بلکہ سر عبد الرحمان، جی ہاں، مجھے ان کا اکلوتا مگر ناحلف بیٹا ہونے کا شرف حاصل ہے، عمران نے اس بار ہنسی شگفتہ لہجے میں کہا۔ اپنے ساتھیوں کی حالت کا خطرے سے باہر ہونے کا سن کر اس کے چہرے پر اطمینان اور لہجے میں آہستہ آہستہ وہ پہلی سی گفتگو چلی آ رہی تھی۔ پھر تو تم میرے بھتیجے ہوئے، تو تم ہو وہ علی عمران جس کے کارنامے سن کر میرے کان پک چکے ہیں، ڈاکٹر پرتاپ سنگھ نے اس قدر پرخلوص اور محبت بھرے لہجے میں کہا، اور اس قدر اشتیاق آمیز انداز میں عمران کی طرف لپکے کہ عمران بے اختیار اٹھ کر کھڑا ہو گیا، اور دوسرے لمحے ڈاکٹر پرتاپ سنگھ نے اسے انتہائی محبت اور خلوص کے ساتھ اپنے سینے سے لگا کر بھینچ لیا۔ مام، مگر ڈیڈی تو اپنے باپ کے اکلوتے بیٹے تھے، مام میرا مطلب ہے کہ ہم نے تو ایسا ہی سنا ہے، عمران نے جان بوجھ کر بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا، اور ڈاکٹر پرتاپ سنگھ بے اختیار کہا مارتے ہوئے اسے علیحدہ ہو گئے۔ شیطان، تمہارے دادا سر جہان داد خان اور میرے والد سر رستم سنگھ گہرے دوست بھی تھے، اور ہماری آبائی زمینداریں بھی اکٹھی ہی تھیں۔ تمہارے والد سر عبد الرحمان اور میں نہ صرف یہاں اکٹھے پڑھتے رہے ہیں بلکہ بیرون ملک بھی ہم کلاس فیلو بلکہ ہاسٹل میں روم فیلو بھی رہے ہیں۔ تمہاری پیدائش پر انہوں نے بہت بڑا جشن منایا تھا جس میں ہم سب خصوصی طور پر شریک ہوئے تھے۔ اس کے بعد حالات ہی کچھ ایسے ہو گئے تھے کہ دوبارہ ملاقات نہ ہو سکی۔ کبھی کبھار فون پر بات چیت ہوتی رہتی ہے، ویسے میرا زیادہ تر وقت گریٹ لینڈ میں ہی گزرا ہے۔ میں یہاں آئے ہوئے 2 سال ہو چکے ہیں، اور گریٹ لینڈ میں جس سرکاری ہسپتال سے متعلق میں رہا ہوں وہاں گریٹ لینڈ کی خفیہ ایجنسیوں سے متعلق افراد کا ہی علاج ہوتا ہے، اور وہاں ہی میں نے پہلی بار تمہارا نام سنا تھا۔ پھر میں یہ نام اس کثرت سے سننے میں آیا کہ مجھے اشتیاق ہوا، اور جب میں نے معلومات حاصل کی تو مجھے پتہ چلا کہ تم سر رحمان اور سر عبد الرحمان کے صاحبزادے ہو۔ یقیناً مجھے ایسے مسرت ہوئی جیسے تم میرے ہی بیٹے ہو، لیکن چونکہ میں ایسے ہسپتال سے متعلق تھا کہ میں کسی سرکاری آدمی سے رابطہ بھی نہ رکھ سکتا تھا، اس لیے میں خاموش رہا، لیکن پھر بھی تمہارے متعلق میں معلومات حاصل کرتا رہا۔ لیکن تم سے ملاقات پہلی بار ہو رہی ہے۔ جہاں تک میری معلومات کا تعلق ہے تو تم نے سرجری کی تعلیم تو حاصل نہیں کی تھی، تم تو سائنس کے ڈاکٹر ہو، پھر تم اپنے تینوں زخمی ساتھیوں کو اس قدر پیچیدہ آپریشن وہاں اڈے پر کیسے کر لیے؟ ڈاکٹر پرتاپ سنگھ نے مسلسل بولتے ہوئے کہا، اور عمران مسکرا دیا۔ آپ گریٹ لینڈ میں رہے ہیں، اس لیے آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ ہمارے جیسے ترقی پذیر ملکوں میں ڈاکٹر کا لقب رکھنے والوں کو کیا کیا کرنا پڑتا ہے۔ یہاں تو ادب کے ڈاکٹر کو گھر میں پالتو جانوروں کا بھی علاج کرنا پڑتا ہے، ورنہ کوئی اور اسے ڈاکٹر مانتا ہی نہیں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ڈاکٹر پرتاپ سنگھ بے اختیار کہا مار کر ہنس پڑا۔ تم نے حیرت انگیز انداز میں اس کا ابتدائی علاج کیا ہے، ایسا علاج کہ جو شاید کسی بڑے ہسپتال میں بھی آسانی سے نہ کیا جا سکتا۔
مجھے تو اب تک یقین نہیں آ رہا کہ ایسا ممکن بھی ہے۔ اگر ان حالات میں مجھے اس قدر پیچیدہ آپریشن کرنے پڑتے تو یقیناً میں انکار کر دیتا اور اسی وجہ سے یہ لوگ بچ گئے ہیں۔ البتہ کافی اندر چند گولیاں رہ گئی تھیں جنہیں میجر آپریشن کے بغیر نکالا نہیں جا سکتا تھا، اس لیے خون میں زہر پھیل گیا تھا، لیکن اگر باقی گولیاں نہ نکالی جاتی اور ان کی اس ماہرانہ انداز میں ڈریسنگ نہ کی جاتی تو اب تک یہ تینوں یقیناً ختم ہو جاتے۔ اس کے ساتھ ساتھ مجھے تمہارے ان ساتھیوں کی قوت برداشت پر بھی حیرت ہو رہی ہے۔ مجھے تو یوں لگتا ہے جیسے یہ اس زمین کے انسان نہ ہو بلکہ کسی سیارے کے مخلوق ہوں۔ اس قدر حیرت انگیز قوت مدافعت کا تو تصور بھی عام انسانوں میں نہیں کیا جا سکتا، ڈاکٹر پرتاپ سنگھ نے کہا اور عمران مسکرا دیا۔ اس میں انسانی قوت مدافعت کا کوئی کمال نہیں، یہ صرف اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس قدر شدید زخمی ہونے کے باوجود یہ لوگ یہاں تک پہنچ گئے ہیں اور آپ جیسے قابل ڈاکٹر انہیں میسر آ گئے ہیں، عمران نے کہا اور ڈاکٹر پرتاپ سنگھ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر اس سے پہلے کہ ان کے درمیان مزید کوئی بات ہوتی میز پر رکھے ہوئے فون کی گھنٹی بج اٹھی اور ڈاکٹر پرتاپ سنگھ نے ہاتھ بڑھا کر فون اٹھا لیا۔ یس، ڈاکٹر پرتاپ سنگھ نے قدرے محتاط لہجے میں کہا، سردار موہن سنگھ بول رہا ہوں، ڈاکٹر صاحب عمران اور اس کے ساتھی پہنچ گئے ہیں۔ دوسری طرف سے سردار موہن سنگھ کی آواز سنائی دی۔ جی ہاں جناب، اور ان کے زخمیوں کی حالت اب خطرے سے مکمل طور پر باہر ہو چکی ہے، ڈاکٹر پرتاپ سنگھ نے جواب دیا۔ عمران صاحب سے میری بات کرائیں، دوسری طرف سے کہا گیا اور ڈاکٹر پرتاپ نے ریسیور عمران کی طرف بڑھا دیا۔ یس، عمران نے اپنا نام بتانے کے بجائے صرف یس کہنے پر ہی اکتفا کیا تھا۔ عمران صاحب، ڈاکٹر پرتاپ سنگھ نے مجھے بتایا ہے کہ آپ کے ساتھیوں کی حالت اب مکمل طور پر خطرے سے باہر ہو چکی ہے، میری طرف سے مبارکباد قبول فرمائیں، سردار موہن سنگھ نے انتہائی پرخلوص لہجے میں کہا۔ شکریہ سردار موہن سنگھ، تمہاری مدد کی وجہ سے ہی یہ سب کچھ ہوا ہے، میں اس کے لیے بے حد مشکور ہوں۔ ہمارا مشن بھی مکمل ہو گیا ہے اور ہمارے ساتھی بھی اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے بچ گئے ہیں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ایسی کوئی بات نہیں عمران صاحب، یہ تو ہمارا فرض تھا۔ ویسے ایک بات اور آپ کو بتانا تھی کہ پاور ایجنسی نے دوبارہ اس عمارت پر قبضہ کر لیا ہے جس سے اس اڈے کو راستہ جاتا ہے، مگر اس بار ان کی تعداد پہلے کی نسبت کم ہے، لیکن وہ دوبارہ آ گئے ہیں اور مجھے یہ معلومات بھی ملی ہیں کہ بواجہ پہاڑیوں پر کافرستان کی کئی ایجنسیاں مل کر کام کر رہی ہیں۔ جب آپ کو مشن مکمل ہو گیا ہے تو پھر ان کی اس نقل و حرکت کا کیا مقصد ہو سکتا ہے، سردار موہن سنگھ نے کہا۔ تو عمران بے اختیار چونک پڑا۔ وہ لوگ دوبارہ آ گئے ہیں اور اس کا مطلب ہے کہ صورتحال وہ نہیں ہے جو ہم سمجھ رہے ہیں۔ عمران کے لہجے میں پریشانی کا عنصر نمایاں تھا۔ اگر آپ کہیں تو میں اس سلسلے میں مزید معلومات حاصل کرنے کی کوشش کروں، کیونکہ پاور ایجنسی کے ہیڈ کوارٹر میں میرا ایک مخبر موجود ہے اور وہ مادام ریکا کی ساتھی مس کاشی کے کافی قریب ہے، سردار موہن سنگھ نے کہا۔ بالکل، اب تو اس سلسلے میں اصل معلومات حاصل کرنا ہی پڑیں گی، عمران نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ اوکے، میں ابھی انتظامات کرتا ہوں، میں آپ کو ابھی فون کروں گا، دوسری طرف سے سردار موہن سنگھ نے کہا اور اس کے ساتھ ہی ریسیور رکھ دیا گیا۔ کیا بات ہے بیٹے، تم پریشان ہو گئی ہو؟ خیریت تو ہے، ڈاکٹر پرتاپ سنگھ نے کہا۔ ہاں، ہمارے مشن کے سلسلے میں اطلاع ملی تھی، کیا یہاں کوئی ایسا کمرہ ہے جہاں ہم کچھ دیر آرام کر سکیں؟ عمران نے کہا۔ ہاں آؤ میرے ساتھ، ڈاکٹر پرتاپ سنگھ نے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا اور عمران اور اس کے ساتھی بھی اٹھ کھڑے ہوئے اور تھوڑی دیر بعد وہ ایک بڑے کمرے میں پہنچ گئے جسے سٹنگ روم کے انداز میں سجایا گیا تھا۔ آپ یہاں بیٹھ کر اطمینان سے بات چیت کریں، میں آپ کے لیے چائے بھجواتا ہوں، ڈاکٹر پرتاپ سنگھ نے واپس آتے ہوئے کہا اور عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ کیا ہوا عمران صاحب، ڈاکٹر سردار موہن سنگھ نے کیا اطلاع دی ہے جو آپ اس قدر پریشان ہو گئے ہیں؟ ڈاکٹر پرتاپ سنگھ کے واپس جاتے ہی صفدر نے عمران سے مخاطب ہو کر قدرے بے چین سے لہجے میں کہا اور عمران نے سردار موہن سنگھ سے ہونے والی گفتگو دہرا دی۔ اور اسے تو بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ ٹائیگر وغیرہ اسٹور تباہ نہیں کر سکے، ورنہ تو وہاں سے یہ سب لوگ چلے جاتے، صفدر نے کہا۔ ٹائیگر نے صرف اشاروں کی بنیاد پر اسٹور کو تلاش کر کے تباہ کیا ہے، ہو سکتا ہے یہ اشارے غلط ہوں یا صرف ڈانٹ دینے کے لیے بنائے گئے ہوں، تنویر نے کہا۔ تو عمران چونک پڑا۔ تمہاری بات درست بھی ہو سکتی ہے، واقعی ڈانٹ دینے کے لیے نقلی اسٹور بھی بنایا جا سکتا ہے، اور اب مجھے خیال آ رہا ہے کہ خاص طور پر یہ اشارے وہاں کیوں بنائے گئے، اس نشان کی کیا ضرورت تھی، عمران نے کہا اور صفدر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ایک بات اور بھی سوچنے کی ہے کہ وادی تنام تو بے حد وسیع و عریض ہے، وہاں کسی اسٹور کو ہر تلاش بھی کیسے کیا جا سکتا ہے، اس پر کیپٹن شکیل نے کہا اور عمران کے ہونٹ بنچ گئے۔ تمہاری بات درست ہے کیپٹن شکیل، ہم نے اس اہم پوائنٹ پر تو غور ہی نہیں کیا کہ ہم نے کسی ظاہری چیز کو تو تباہ نہیں کرنا تھا، فرض کیا کہ ٹائیگر اور اس کے ساتھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتے اور ہم وہاں پہلے پہنچ جاتے تو ہم اس اسٹور کو کیسے تلاش کرتے، صفدر نے کہا اور اس کے ساتھ ہی وہ سوالیہ نظروں سے عمران کی طرف دیکھنے لگا۔ واقعی یہ اہم ترین پہلو ہے اور ہماری نظروں سے اوجھل رہا ہے، ویسے میرا خیال تھا کہ وہاں اسٹور میں حفاظتی مشینری نصب کی جا رہی ہوگی، اسی لیے اس کی نشاندہی آسانی سے ہو سکے گی، لیکن وہاں تو صرف حفاظتی انتظامات کے سوا اور بھی کچھ نظر نہیں آیا، عمران نے کہا۔ اب فرض کہ یہ اطلاع مل جاتی ہے کہ اسٹور تباہ نہیں ہوا تو پھر، صفدر نے کہا، تو پھر اسٹور تباہ کرنا پڑے گا اور کیا، عمران نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد کہا، لیکن کیسے، ہم اسے کیسے تلاش کریں گے، صفدر نے جرا کے انداز میں کہا۔ تو عمران مسکرا دیا۔ کوئی کام تم بھی کر لیا کرو، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور صفدر اور دوسرے ساتھی بھی بے اختیار ہنس پڑے۔ ہمارے لیڈر تم ہو، اس لیے کام تم نے کرنا ہے، تنویر نے کہا اور عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ چلو میں اپنی طرف سے تمہیں لیڈر بنا دیتا ہوں، اب بتاؤ کیسے تلاش کرو گے، عمران نے کہا۔ تلاش کرنے کی ضرورت ہی نہیں، میں اس پورے پہاڑی سلسلے پر بموں کی بارش کر دوں گا، جہاں بھی ہوگا اسٹور ہوتی ہی تباہ ہو جائے گا، تنویر نے اپنی فطرت کے عین مطابق ہی جواب دیا اور عمران کے ساتھ ساتھ باقی ساتھی بھی اس کی اس بے ساختہ بات سن کر بے اختیار ہنس پڑے۔ ان سب کے ہنسنے پر تنویر خود بھی ہنس پڑا۔ ویسے عمران صاحب، آپ کے ذہن میں ضرور کوئی نہ کوئی آئیڈیا ہوگا، صفدر نے کہا۔ ایک آئیڈیا ہے تو صحیح، لیکن پہلے پتہ تو چلے کہ کیا واقعی ٹائیگر اور اس کی ٹیم نے غلط ٹارگٹ ہٹ کیا ہے یا نہیں، عمران نے کہا۔ ان سب ایجنسیوں کی وہاں دوبارہ موجودگی تو یہی ظاہر کر رہی ہے، صفدر نے کہا۔ جس طرح تم عقل مند آدمی ہو، اس طرح کافرستان میں بھی لازماً اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی تم جیسا عقل مند پیدا کیا ہوگا تاکہ توازن قائم رہے۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کسی طرح ہماری لاشوں پر میک اپ صاف کر لیا ہو
اس لیے اب انہوں نے یہ ڈرامہ کھیلنے کی کوشش کی ہو کہ اس طرح ہم یہ سمجھ کر اصل اسٹور تباہ نہیں ہوا، اسے دوبارہ تباہ کرنے وہاں آئیں گے تاکہ وہ توازن بگاڑ سکیں۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، توازن بگاڑ سکیں کیا مطلب؟ صفدر نے چونک کر پوچھا۔ مطلب ہے کہ پاکیزیائی عقلمند کو خدا نخواستہ ہلاک کیا جا سکے، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور صفدر بے اختیار ہنس پڑا۔ وہ اب عمران کا مطلب سمجھ گیا تھا۔ عمران صاحب کا پوائنٹ واقعی قابل غور ہے، یہ ہماری واپسی کے لیے ٹراپ بھی ہو سکتا ہے، کیپٹن شکیل نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ اصل میں یہ بلائنڈ مشن ہے، صرف ایک اطلاع کی بنیاد پر ہم مشن کے لیے چل پڑے ہیں، چوہان نے کہا۔ اور پھر کافی دیر تک ان کے درمیان اسی طرح کی باتیں ہوتی رہیں۔ باتوں کے درمیان انہوں نے ڈاکٹر پرتاپ سنگھ کی بھیجی ہوئی چائے پی لی۔ اسی لمحے ایک ملازم اندر داخل ہوا، اس کے ہاتھ میں کارڈ لیس فون پیس تھا۔ آپ کی کال ہے جناب، ملازم نے کہا، اور عمران نے اس کے ہاتھ سے فون پیس لے کر اسے واپس جانے کا اشارہ کر دیا۔ اور جب وہ ملازم باہر چلا گیا تو عمران نے فون پیس کا بٹن آن کر دیا۔ یس عمران بول رہا ہوں، عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔